بات یہاں پہنچائی تھی کہ آپ علیہ السلام نے جو مشہور غزوہ بدر ہے اس سے پہلے 8 دفعہ مسلمانوں کا خروج فرمایا ہے۔ مدینے سے آپ جہاد کے لیے، قتال کے لیے نکلے ہیں۔ 4 دفعہ مسلمانوں کی جماعتوں کو بھیجا ہے اور 4 دفعہ خود بنفس نفیس شریک ہوئے۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جن موقعوں پہ آپ نے جماعتوں کو روانہ فرمایا اور خود شریک نہیں ہوئے ان کو سرایا یا سریہ کہتے ہیں، اور جن موقعوں پہ آپ خود بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں اور آپ تشریف لے کے گئے ہیں ان کو غزوات کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں مشہور یہ ہے غزوہ بدر کہ یہ اسلام کا پہلا غزوہ ہے۔ نہیں، اسلام کا پہلا غزوہ غزوہ بدر نہیں ہے۔ وہ مشہور اس لیے ہو گیا کیونکہ لڑائی کی نوبت اور جنگ کی جو صورتحال پیدا ہوئی وہ غزوہ بدر میں پیدا ہوئی، جو مشہور غزوہ بدر ہے۔ اس سے پہلے 8 دفعہ خروج ہوا ہے مسلمانوں کا، اور ہجرت ہو رہی ربیع الاول میں، اور ربیع الاول پہلی ہجری کے تقریباً 7 مہینے بعد جہاد کا حکم آ گیا تھا۔ تو جیسے ہی 7 مہینے کے بعد جہاد کا حکم آیا، آپ نے اسی وقت لشکر روانہ کرنے شروع کر دیے تھے۔ غزوہ بدر جو مشہور ہے وہ تو جا کے دوسری ہجری کے بھی رمضان میں کہیں ہوا ہے، تقریباً 17-18 مہینے بعد جا کے۔ تو یہ جو 17-18 مہینے کا گیپ ہے، ایسا نہیں کہ اس میں آپ نے کوئی خروج نہیں فرمایا۔ 7ویں یا 8ویں مہینے جیسے ہی جہاد کے احکام آئے ہیں آپ نے اسی وقت سے خروج شروع کروا دیا تھا۔ اور میں نے پچھلے جو میں تفصیل بتا دی تھی کہ پہلا سریہ یا پہلی جماعت حضرت حمزہ کی قیادت میں روانہ کی تھی، دوسری عبیدہ بن حارث کی قیادت میں روانہ کی تھی، تیسری سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں روانہ کی تھی۔ اس کے بعد یہ 3 سرایہ بھیجنے کے بعد جو چوتھا خروج ہوا ہے، جو چوتھی دفعہ یعنی مسلمان نکلے ہیں، اس میں خود حضور علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہوئے۔ اس کو غزوہ ابوا کہتے ہیں۔ تو اب آپ یوں یاد رکھیں کہ پہلا غزوہ جس میں آپ خود شریک ہوئے ہیں وہ غزوہ ابوا ہے، غزوہ بدر نہیں ہے۔ عموماً مسلمانوں میں مشہور ہے کہ غزوہ بدر پہلا اسلام کا غزوہ ہے۔ پہلا غزوہ غزوہ ابوا ہے، اور آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے جس میں آپ نے خود شرکت فرمائی تھی اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو غزوہ ابوا سے ابتدا کی ہے اور غزوہ تبوک پہ انتہا کی ہے۔ ان کے درمیان کوئی 23-24 غزوات ہیں جس میں آپ خود شریک ہوئے۔ تو غزوہ ابوا کی طرف آپ نے خروج فرمایا مسلمانوں کی ایک جماعت کو لے کے، اور آپ کو یہ اطلاع ملی کہ ابوا کے مقام پہ ایک قافلہ ہے قریش کا جو مال تجارت لے کے جا رہا ہے، اس کو جا کے پکڑنا ہے، اور اگر وہ قافلہ ہاتھ آ جاتا ہے تو اسلام کو بہت سارا مال غنیمت ملے گا اور اس سے قریش پہ ایک ضرب پڑے گا۔ یہ مقصود تھا۔ تو آپ تشریف لے کے گئے غزوہ ابوا کی طرف، لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اور وہاں جو قبیلہ موجود تھا جس کی طرف روانگی کی تھی، اس قبیلے کے ساتھ آپ نے کچھ صلح صفائی کی شرائط طے کر کے کوئی معاہدہ بنا کے آپ واپس آ گئے۔ یہ آپ نے خروج فرمایا ہے ابوا کی طرف صفر کے مہینے میں، محرم اور دوسرا مہینہ صفر کا ہے، اور یہ صفر دوسری ہجری کا ہے۔ یہ مطلب اب دوسرا سال شروع ہو گیا۔ ہجرت کے دوسرے سال صفر کے مہینے میں آپ نے غزوہ ابوا کی طرف سفر کیا۔ یہاں آپ نے تقریباً 15 دن لگائے ہیں۔ 15 دن کے بعد آپ کی واپسی ہوئی، اور آپ نے سفر گزرا ہے، اور ربیع الاول کے درمیان میں آپ نے دوبارہ ایک خروج فرمایا کہ آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع ہوئی کہ قریش کا ایک اور قافلہ جا رہا ہے، اس کی طرف نکلا جائے۔ تو یہ جو دوسرا ہے اس کو غزوہ بوات کہتے ہیں۔ بوات ایک پہاڑ کا نام ہے، مشہور جگہ تھی، تو اس کی طرف خروج فرمایا کہ وہاں قافلے کو جا کے پکڑا جائے، لیکن وہ قافلہ بھی نکل چکا تھا اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اور آپ واپس تشریف لائے مدینہ میں۔ تیسرا خروج پھر آپ نے فرمایا ہے، اس کو غزوہ عشیرہ کہتے ہیں۔
یہ ربیع الاول کے درمیان میں یا ربیع الثانی میں آپ بوات سے واپس آ گئے تھے، اور اس کے 10-15 دن بعد 20 دن بعد جمادی الاولیٰ میں آپ نے یہ خروج فرمایا اور آپ عشیرہ کی طرف تشریف لے گئے، اور تقریباً یوں کہہ لو کہ 200 افراد کا لشکر ساتھ تھا اور 30 اونٹ لیے۔ سیرت نگاروں نے جو تعداد لکھی 30 اونٹ ساتھ لیے اور تقسیم فرما دی، 2-2 3-3 کو ایک اونٹ دے دیا کہ بھائی سفر کے دوران تم اپنا باری باری اس پہ سفر کرتے رہو، ایک کی باری آئے دوسرا پیدل چلے، دوسرے کی باری آئے تیسرا پیدل چلے، یوں ترتیب بنا دی۔ 30 اونٹوں پہ 200 افراد کو لے کے آپ نے عشیرہ کی طرف خروج فرمایا، لیکن وہاں پہنچ کے بھی قافلہ آپ کے پہنچنے سے بہت پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا اور آپ واپس آ گئے، لڑائی نہیں ہوئی۔ اب دیکھو حضور نکل رہے ہیں، اپنے مقام سے نکلنا مشکل کام ہے، اللہ کے راستے میں جانا، اپنی سہولتوں کو چھوڑنا، اپنی راحتوں کو چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا، اور اتنی قربانی سے نکلنا آسان نہیں ہے، اور پھر جان ہاتھ پہ ہے۔ جہاں آپ جا رہے ہو وہاں ایسا نہیں کہ آگے آپ کو دعوتیں پیش کی جائیں گی، دسترخوان لگیں گے، آگے جان ہاتھ پہ، تو یہ مشکل کام تھا۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کتنے مقامات پہ یہ مجاہدہ کیا ہے، اور سمیت مسلمانوں نے بھی یہ مجاہدہ کیا، لیکن کوئی وصولی نہیں ہے۔ مطلب ہو کوئی مسلمان ہو گیا ہو، یا چلو کوئی کافر ہی قتل ہو گیا ہو، یا کوئی اسلام کو 2-4 روپے ہی مل گئے ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ صرف خالص ایک پیور مجاہدہ ہوا ہے جس پہ کوئی آگے نتیجہ نہیں ہے۔ مطلب بندہ ایک ایفرٹ کرتا ہے، ایک کوشش کرتا ہے، ایک زور لگاتا ہے، تو آگے کوئی نتیجہ آنا چاہیے۔ یہ ایسا زور لگ رہا ہے کہ ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ اور یہ عشیرہ سے آپ جب واپس آئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد آپ نے ایک سریہ روانہ فرمایا، اور آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میں ایک جماعت کو روانہ کروں گا اور اس پہ ایسے شخص کو امیر بناؤں گا جو بہت زیادہ بھوک پیاس کو برداشت کرنے والا ہوگا۔ تو اب سب میں تجسس تھا کہ پتہ نہیں کس کو امیر بناتے ہیں۔ تو ایک صحابی ہیں عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، عبداللہ بن جحش کو آپ نے امیر بنایا کہ بھائی آپ امیر ہو، اور ایک خط دیا کہ یہ خط لے جاؤ، 2 دن سفر کرتے رہو اور میرے خط کو نہیں کھولنا، 2 دن کے بعد جب تم فلاں مقام پہ پہنچو گے تو وہاں جا کے میرے اس خط کو کھولنا اور جو اس میں لکھا ہوا اس پہ عمل کرنا، اور اپنے ساتھیوں کو مجبور نہ کرنا، جو عمل کرنا چاہے کر لے، جو نہ کرنا چاہے اس کو آپ رخصت دے دیں۔ یہ آپ نے کچھ ہدایات ارشاد فرمائی اور روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن جحش نے 2 دن سفر کیا جس جہت میں بتایا تھا۔ 2 دن سفر کے بعد جا کے اس مقام پہ پہنچے تو وہ خط کھولا، اس میں یہ تھا کہ آپ نے فرمایا تم طائف جاؤ۔ طائف اور مکے کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کو نخلہ کہتے ہیں، مقام نخلہ، میں پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں، جہاں جنات سے ملاقات ہوئی تھی طائف سے واپسی۔ نخلہ پہنچو تو وہاں تمہیں قافلہ ملے گا، یہ وحی کے ذریعے اطلاع ہوئی تھی، وہاں تمہیں قافلہ ملے گا اور اس سے جو کچھ تمہیں ملے وہ مال اٹھا کے لے آؤ، اور اگر کوئی بندہ ہاتھ آتا ہے تو اس کو بھی پکڑ کے لے آؤ۔ یہ ٹوٹل 12 افراد تھے، چھوٹی سی ایک جماعت تھی، اس لیے چھوٹی بھیجی تھی کہ لشکر جب جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو وہ پوری تیاری سے نکلتے ہیں، وہ اسلحہ وسلحہ لے کے آتے ہیں، وہ پوری تیار ہو کے آتے ہیں کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں۔ جو تجارتی قافلے ہوتے ہیں وہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، وہ تو تجارتی مال ہوتا ہے، وہ ساز و سامان کہیں سے لیا، وہ جانوروں پہ لادا، جانور آگے آگے 2-4 لوگ نگرانی پہ ساتھ پیچھے پیچھے، تو وہ تعداد بھی تھوڑی ہوتی ہے، ان کے پاس لڑنے والا سامان بھی تھوڑا، تو اس لیے آپ نے 10-12 افراد ہی بھیجے کہ وہ لشکر کسی طرح پکڑو جا۔ جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو ان کا وہاں لڑائی ہو گئی، یہ پہلی اسلام میں باقاعدہ لڑائی ہوئی، اور ایک بندہ اس لشکر کا مارا گیا، اس کا نام عمر الحضرمی ہے، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا کافر قتل ہوا، یوں کہہ لو اسلام کا پہلا کافر جو قتل ہوا ہے اسلام کے اندر آنے کے، جہاد آنے کے بعد، وہ یہ اس موقع پہ ہوا ہے، سریہ جو عبداللہ بن جحش کا مشہور ہے سیرت میں۔
اچھا ہوا یہ، جس کی تفصیل اب ذکر کرنا ضروری ہے، ہوا یہ کہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو حرمت کے مہینے کہا جاتا ہے۔ حرمت کا مطلب احترام والے مہینے۔ سال پورا 12 مہینوں کا ہے، تو آپ نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، تمہارا اب اللہ نے جو سال بنایا ہے اسلامی سال وہ 12 مہینوں کا، منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں، جو اللہ نے احترام والے بنائے ہیں، لہٰذا اس میں تم نے لڑائی نہیں کرنی۔ یہ شریعت کی طرف سے حکم تھا اور حضور علیہ السلام کی طرف سے ہدایت تھی کہ ان 4 مہینوں میں کوئی لڑائی نہیں کرنی۔ اور یہ خود آپ علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا، آپ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ ان 4 مہینوں میں عرب کے لوگ کوئی لڑائی نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، یہ 4 مہینے کون سے تھے پہلے وہ بتاتا ہوں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالحجہ میں حج ہوتا تھا، تو اس زمانے میں تو حج پیدل ہوتا تھا یا اونٹوں پہ گھوڑوں پہ ہوتا تھا، تو لوگ مہینہ ڈیڑھ پہلے ہی سفر شروع کر دیتے تھے حج کے لیے، دور دور سے جو آنا ہوتا تھا۔ اور عرب میں مار کوٹائی بہت زیادہ تھی، ڈاکہ چوری بہت زیادہ تھی، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور کھانے پینے کا ذریعہ نہیں تھا، فصل زراعت مکے میں تھی نہیں، بنجر زمین تھی۔ مکے میں تجارت ہوتی تھی اور وہ سال بعد ایک قافلہ جاتا تھا شام اور ایک قافلہ یمن، اور پھر وہ سال بعد اس کی باری آتی تھی۔ تو کچھ عرصہ بیچ میں ان پہ جب بھوک آتی تھی تو یہ چوری ڈاکے کی طرف چل پڑتے تھے، مار کٹائی کر کے جس سے جو ہاتھ آیا وہ پکڑ کے اس کو کھا پی لیا، گزارا کر لیا، یہ ترتیب تھی۔ تو یہ جو 3 مہینے ہیں یہ حج کے سفر میں لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا۔ ذوالقعدہ میں ہی لوگ نکل پڑتے تھے 1 مہینہ پہلے، اور ذوالحجہ میں پہنچ کے حج کرتے تھے، اور ذوالحجہ میں حج کرنے کے بعد 10 ذوالحجہ کو حج ہو جاتا تھا، تو اس کے بعد پھر واپسی کرتے تھے، پھر واپسی کا سفر کرتے، گھر پہنچتے یہ محرم گزر جاتا تھا۔ تو یہ 3 مہینے اس طرح کے تھے جس میں اللہ کے گھر کے لیے لوگ گھروں سے آتے تھے اور پھر گھروں کو واپس جاتے تھے۔ تو ان 3 مہینوں کو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہی حرمت والا، احترام والا قرار دے دیا گیا تھا، تاکہ اس میں کوئی مار کٹائی نہ ہو اور کوئی ڈاکہ چوری نہ ہو، اور اللہ کے مہمان حفاظت سے آئیں اور اپنا حج کر کے حفاظت سے اپنے گھر چلے جائیں۔ اور 1 مہینہ جو چوتھا ہے وہ چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ رجب میں کیا ہوتا تھا، سارا سال دور کے لوگ مکے آتے تھے طواف کرنے کے لیے یا جو ان کی عمرے کی ترتیب تھی وہ کرنے کے لیے۔ رجب کا مہینہ مکے والوں نے مقرر کیا ہوا تھا کہ جو مکے کے ارد گرد کی آبادی ہے وہ رجب کے مہینے میں مکے آئے اور اپنا عمرہ شمرہ جو کرنا کر کے چلی جائے، تاکہ حج کے دنوں میں رش نہ پڑے، یہ ترتیب۔ تو رجب کے مہینے میں وہ عمرے والے لوگ آتے جاتے تھے، 10-15 دن کی مسافت سے آئے، عمرہ وغیرہ کیا، طواف کیا اور واپس چلے گئے۔ یہ پرانا وقت سے یہ ترتیب چل رہی تھی، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، تو یہ تو اس وقت سے کہانی آ رہی۔ تو رجب کا مہینہ ان لوگوں کی حفاظت کے لیے حرام کیا گیا۔ اچھا ہوا یہ کہ عبداللہ بن جہش جب یہ پہنچے ہیں مقام نخلہ پہ، ان کی اس لشکر سے ٹکراؤ ہوا، جس دن یہ آمنا سامنا ہوا وہ 29 رجب کا دن تھا۔ تو جب مہینہ آپ کو پتا ہے اسلامی تاریخیں، جب اسلامی مہینہ 29 ہو جائے تو آگے چاند پہ ہوتا ہے، اگر چاند نظر آ گیا تو 30 نہیں ہوگا، اور اگر چاند نظر نہ آیا تو مہینہ 30 کا ہو جائے گا۔ تو یہ جب آمنا سامنا ہوا تو یہ 29 رجب تھی۔ اگلے دن جس دن صفیں لگیں اور لڑائی کے لیے ابتدا ہونے لگی، تو اب صحابہ کو یہ نہیں پتا چلا کہ اب 30 رجب ہے یا آگے 1 شعبان ہو چکی ہے۔ اچھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا، صحابہ نے جو اس وقت کچھ آپس میں سوچ بچار کی تو اس فیصلے پہ پہنچے کہ رجب ختم ہو گیا ہے اور آج شعبان شروع ہو گیا، اس لیے وہ جو حرمت والا مہینہ ہے جس میں جہاد منع ہے وہ گزر گئی بات، اور اب شعبان ہے، اب ہم ان سے لڑائی کر سکتے ہیں۔
اللہ کی طرف سے یوں ہوا کہ وہ رجب کا 30واں دن تھا اور ابھی حرمت والا دن تھا اور ابھی شعبان نہیں آیا تھا. لڑائی ہو گئی، ایک بندہ اس میں مارا گیا اور 2 بندے گرفتار بھی ہو گئے قافلے میں سے. اور سارا وہ جب ایک بندہ مارا گیا، 2 پکڑے گئے، تو جو باقی تھے وہ بھاگ گئے. پورا قافلہ سمیت مال کے جتنا وہ جو کچھ بھی تھا وہ سارا بھی ہاتھ آ گیا. اور مسلمان یہ 10-12 کی جماعت بڑے خوش کہ ہم نے بڑا کام کر لیا، ایک بندہ بھی مار لیا انہوں نے، 2 بندے پھاڑ بھی لینے انہوں نے، اور ساتھ مال شال بھی کافی ہاتھ آ گیا. تو یہ بڑے خوش واپس مدینہ آئے. اور آپ علیہ السلام کو یہ اطلاع ہو گئی کہ انہوں نے تو رجب کی 30ویں دن، جس دن لڑائی منع تھی، انہوں نے لڑائی کر کے بندہ مارا ہے. عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے جو مال ملا تھا اس کے 5 حصے کیے، 4 حصے ان 12 لوگوں میں تقسیم کر دیے، سب کو ان کا حصہ بانٹ دیا. ایک حصہ بچا لیا، 5واں حصہ، کہ یہ میں جا کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دے دوں گا اور بتا دوں گا کہ میں نے 4 انہی کو دے دیے چونکہ یہ لڑائی میں شریک ہوئے تھے، اور 5واں میں لے کے بچا کے آپ کے پاس لے آیا ہوں، اس کا جو آپ نے کرنا کریں. یہ عبداللہ بن جہش نے اپنی ترتیب سے خود ہی مال غنیمت کی تقسیم کر دی. اللہ کی طرف سے اب نہ مال غنیمت پہ کوئی حکم تھا کہ اس کو کیسے تقسیم کرنا، اگر کافروں کا مال ہاتھ آ جائے تو اس کا کیا کرنا، اس کا بھی کوئی حکم نہیں آیا. اور ادھر سے یہ اطلاع بھی مل گئی کہ یہ انہوں نے تو حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی. جب یہ مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، تمہیں پتہ نہیں چلا تم نے رجب میں بندہ مار دی؟ رجب تو حرمت والا مہینہ ہے، اس میں تو نہیں مارنا تھا. یہ ایک دم پریشان ہو گئی، اے کی گل، یہ کیا ہو گیا؟ اور 12 کے 12 ایک دم لٹک گئے کہ یہ تو ساری خوشی سر پڑ گئی. تو آپ نے فرمایا اب پریشان نہ ہو، انتظار کرو، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے. مال غنیمت بھی ابھی تک سمیٹ کے رکھو، اس کو استعمال نہ کرنا، اور جو قیدی ہیں ان کو بھی پکڑ کے رکھو، ان کے ساتھ بھی ابھی کچھ نہیں کرنا جب تک کوئی حکم نہ آ جائے. انتظار فرمایا 2 دن 3 دن. اب یہ کتنی تکلیف میں گزرے ہوں گے کہ پتہ نہیں ان کی حکم آنے، پتہ نہیں ان کی حکم آنے. تیسرے دن جا کے یہ آیات نازل ہوئیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ نے ایک لمبی تفصیل، اب اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت ختم ہو رہا ہے. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر انہوں نے حرمت کے مہینوں میں لڑائی کر بھی لی ہے اتنا بڑا جرم نہیں ہے. شرک کرنا، کفر کرنا، مکے سے اللہ کے ماننے والوں کو نکالنا، یہ اس سے بڑا جرم ہے. اس لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ اس سے بڑے مجرم ہیں جن کو یہ مار کے آئے ہیں. اگر انہوں نے مار لیا کچھ نہیں ہے، خیر میرے. اور مال غنیمت کے بارے میں آیات آئی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور باقی جتنا حصہ آئے گا وہ 4 تقسیم ہو کے سارا لڑائی والوں کے پاس چلا جائے گا. اور جو عبداللہ بن جہش نے تقسیم کی ہے وہ بالکل ٹھیک. جب یہ آیا تو اس پہ وہ ایک دم خوش ہو گئے، یہ تو کام بن گیا. تو آپ نے فرمایا بھئی ابھی قیدیوں کو پکڑ کے رکھو، ان کو نہیں چھوڑنا، اور تمہارا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا. اور یہ آیات سنائی. عبداللہ بن جہش نے ہولے سے کہا یا رسول اللہ، چلو جو ہم سے غلطی ہوئی تھی وہ تو دھل گئی، یہ بتاؤ ہم اللہ کے راستے میں گئے تھے، اتنی تکلیف اٹھائی تھی اور اتنا مشکل ہم نے راستہ دیکھا اور ہم نے بڑا مجاہدے سے یہ کام کیا، تو ہمیں کو اب ثواب بھی مل جائے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہن ثواب تے سن چاہیے جے واسطے اسی نکلے جاؤ تے ثواب سی، ہن ثواب سن لبنا یا نہیں لبنا؟ مسئلہ تو چلو حل ہو گیا. تو اللہ نے آیات نازل فرمائی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور. اللہ دیو بندیو، اللہ تہاڈی غلطیاں بھی بخشے گا، اللہ تہاڈا ثواب بھی ڈھیر سارا دے گا، پریشان نہ ہو. تو یوں اللہ رب العزت نے صحابہ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حل فرمایا اور ان کے نخرے اٹھائے اور ان کی پریشانی کو پریشانی سمجھ کے اس کی علاج بھی بتائے اور ان کے لیے آیات نازل فرمائے. اللہ اکبر. یہ آخری غزوہ بدر سے پہلے خروج ہوا ہے. اس کے بعد ایک خروج ہوا ہے، اس کو غزوہ بدر صغرا کہتے ہیں.
اور اس کو غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں۔ ایک قافلے کے بارے میں اطلاع ملی کہ صفوان ایک چشمہ تھا جو بدر کے قریب تھا، جہاں میدان بدر ہے، مشہور ہے، کچھ نے دیکھا بھی ہوا ہے جا کے، کو آپ میں سے گیا ہے۔ ایک بدر کبرا ہوئی ہے، وہ مشہور غزوہ ہے، ایک بدر صغرا ہوئی ہے، وہ مشہور نہیں ہوا، اور اس کو غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ خود تشریف لے کے گئے 200 افراد کو لے کے، لیکن قافلہ ہاتھ نہیں آیا اور یہ بھی نکل گیا۔ یوں یہ 8 خروج حضور علیہ السلام کے غزوہ بدر سے پہلے ہوئے، اور اس کے بعد 9واں خروج ہوا ہے جو غزوہ بدر کبرا ہے، جو مشہور ہے اور جس کا ہم میدان بدر دیکھ کے آتے ہیں، اور جہاں ہم جاتے ہیں کہ یہاں بدر کی لڑائی ہوئی تھی اور 313 افراد نے مقابلہ کیا تھا اور ہمارے لیے فرشتے اترے تھے۔ یہ 9ویں نمبر پہ یہ خروج ہے، اس سے پہلے 8 خروج ہو چکے ہیں۔ اور آپ تھوڑی اگر ترتیب دیکھیں تو اللہ نے بہت تھوڑے سے مختصر عرصے میں یہ سارا کروایا، بہت مختصر عرصے۔ جو غزوہ بدر کبرا ہے اس کو قرآن میں یوم الفرقان کہتے ہیں۔ فرقان کا مطلب فرق کرنے کا دن ہے، کہ اس دن حق اور باطل میں فرق ہو گیا، کفر اسلام میں فرق ہو گیا، کافر مسلمان میں فرق ہو گیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو اٹھان دینا شروع کی، اب غزوہ بدر سے فتوحات شروع ہو جائیں گے، اب مسلمانوں کا جھنڈا اونچا ہونا شروع ہو جائے گا، اور غزوہ بدر سے کافروں کی پستی شروع ہوئی، اور پھر چوٹوں پہ چوٹیں لگتی گئیں اور کافر کمزور سے کمزور ہوتے گئے، اور فتح مکہ پہ جا کے پھر آخری چوٹ پڑی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا یہ پھر اٹھ نہیں سکے۔ تو یہ جو یوم الفرقان تھا یہ ٹوٹل 17 مہینوں کے بعد ہو گیا۔ ہجرت ہوئی ہے ربیع الاول میں، پہلی ہجری کی بتا رہا ہوں، ربیع الاول میں آپ مدینہ آ رہے ہیں۔ ایک ربیع الاول سے اگلا ربیع الاول 12 مہینے، اور 12 مہینوں کے بعد ربیع الاول سے لے کے 2 رمضان کو آپ کو اطلاع ملی کہ بڑے بدر والی جگہ کی طرف ابو سفیان ایک لشکر لے کے آ رہا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے جمعے پہ کریں گے۔ آپ کو اطلاع ملی 2 رمضان کو، اور 12 رمضان کو آپ نکلے ہیں بڑے بدر کے لیے۔ تو درمیان میں ایک ربیع الاول سے دوسرا ربیع الاول 12 مہینے، اور دوسرے ربیع الاول سے رمضان تقریباً 5 مہینے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب اور شعبان، 6 مہینے۔ 6 مہینے یہ ہیں، پیچھے 1 سال ہے، یہ ٹوٹل کوئی 18 مہینے بعد اللہ نے مسلمانوں کو پھر فتح دینا شروع کی، اور پھر فتوحات ہوتی گئیں، اور پھر اللہ نے آغاز فرما دیا۔ انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے پہ